ناظرین، فہد خان ایک ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے ایک پک اپ سے اپنا کام سٹارٹ کیا اور انہوں نے ہمیں اپنا گودام وزٹ کروایا، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 50 سے 60 گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، آکشن سے لی ہیں انہوں نے اور لاکھوں کما رہے ہیں اس سے۔ پرانی گاڑیاں لینا سٹارٹ کی میں نے آکشن میں، گورنمنٹ آکشن میں، تو مجھے یہ آئیڈیا ملا کیوں نہ لوگ کرتے ہیں تو میں بھی ایسا کچھ کام کروں۔ یہ ہے کہ جب بھی میں جاتا تھا وہ لوگ مجھے کوئی گاڑی پرچیز نہیں تھے کرنے دیتے، پھر میں ڈیلی بیسس پہ جانا سٹارٹ ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ میچورٹی دکھا رہا ہے اس کام کے لیے، پھر جب میں گاڑی پرچیز کرتا تھا اس سے نیکسٹ جو مشکل ہوتی تھی گاڑی کو سیل کرنا، ٹرسٹ بلڈ کرنا بھی بڑا مشکل کام تھا۔ لوگ مجھ سے لیتے نہیں تھے، بچہ سمجھ کے کہتے تھے کہ شاید یہ کوئی فراڈ، تو وہ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ہاتھ پکڑا اور انشاءاللہ کام چلتا رہا۔ سب سے پہلے گاڑی لی تھی وہ تقریباً 4.5 لاکھ روپے کی، ایک کہہ لیں پک اپ لی تھی۔ کام شام کروایا اس کو، سٹارٹ وغیرہ کروا کر کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اس کو پھر میں نے جس طرح بڑی بھی مارکیٹ پلیسز ہیں وہاں پہ پوسٹ کیا، اس کو ودن 1 ویک میں سیل ہو گئی، تو اس سے میرا نا کانفیڈنس لیول اپ ہوا۔ گورنمنٹ کے ادارے جہاں جہاں پر بھی ہیں پاکستان میں، لاہور سے گوادر تک گاڑیاں آکشن میں آتی ہیں اور ہم اللہ کا شکر ہے جاتے ہیں آکشن سے گاڑی خریدتے ہیں۔ اگر تو ہم آؤٹ آف سٹی سے کوئی گاڑی پرچیز کریں کوشش کرتے ہیں وہ وہاں ہی سیل کرتے ہیں، کیونکہ اس کو لے کر آئیں گے اس کی کاسٹ ویلیو بڑھے گی، پھر اس لیے ہم اس کو زیادہ پریفر نہیں کرتے۔ اس میں راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ کاروبار کو، اپنے بزنس کو اگر آپ نے ہائپ دینی ہے تو اپنے اس بزنس کو سوشل میڈیا سے اٹیچ کریں، اپنی جو بھی سیل پرچیز ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ کریں، لوگوں کو اٹیچ کریں۔ اس سے دیکھیے گا کہ آپ کا بزنس کہاں سے دنوں میں کہاں سے کہاں جائے گا۔ امریکہ تک سے کال آتی ہیں، پورا دن کالز آتی ہیں کہ فہد بھائی مجھے یہ گاڑی چاہیے۔ جہاں جہاں پاکستانی ہیں میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہاں تک مجھے کالز آتی ہیں، اور زیادہ تر لوگ مجھے کال پہ ہی میرے ساتھ گاڑیاں بھی ڈن کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ میری ہوگی، میں آپ کو کل تھوڑے بہت اس کا بیانہ دے دوں گا۔ ایک سیٹ اپ ہے اور وہ سیٹ اپ پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان فیضان حیدر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے ایویشن مینجمنٹ کی ڈگری تو حاصل کی لیکن آج کل گاڑیوں کے کاروبار میں لاکھوں کما رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کیا ہے ان کی کہانی اور کیسے اتنا بڑا نظام انہوں نے بنایا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ اچھا مجھے بتائیں اپنی تعلیم کے بارے میں سب سے پہلے کہ ایویشن مینجمنٹ ایک الگ چیز ہے، گاڑیوں کا کاروبار ایک الگ چیز، تو کیسے دونوں چیزوں کو مینیج کیا آپ نے؟ جی سب سے پہلے تو اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈگری کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ کوئی آگے وے نظر نہیں آ رہا، جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جابس کے جو حالات ہیں، وداؤٹ اینی سفارش یا وداؤٹ اینی کوئی آپ کا اپنا بندہ ریفرنس جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ کو کوئی بھی اپنی مارکیٹ میں انٹر ہونے نہیں دے گا۔ تو پھر یہ چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ اپنا کچھ کام کیا جائے، چاہے چھوٹے پیمانے پہ کیا جائے اور آہستہ آہستہ اس کو بڑے پیمانے پر مجھے بتائیں کہ یہ کاروبار جو آپ نے گاڑیوں کا سٹارٹ کیا تو یہ کیا پیسہ بہت زیادہ آپ کے پاس پڑا تھا کہ آپ نے گودام اور گاڑیاں، کروڑوں کی گاڑیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، تو یہ کیا شروع سے پیسہ تھا آپ کے پاس؟ نہیں، پیسہ تو کسی کے پاس سٹارٹنگ سے نہیں ہوتا، پیسہ تو آپ ایفرٹ کرتے ہیں، اپنے بزنس کو ٹائم دیتے ہیں تو اللہ آہستہ آہستہ آپ کی برکت ڈالتا ہے، اور اس میں آپ کی ساری محنت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنا اس میں سے جنریٹ کرتے ہیں منی۔ اچھا مجھے اس میں بتائیں کہ کتنے سالوں سے آپ نے یہ مطلب گریجویشن کب کی اور کب سے یہ کاروبار والی لائن میں آیا آپ؟ جی میں نے گریجویشن 2019 میں ہی کمپلیٹ کی تھی اور یہ مجھے تقریباً 3 سال ہونے کو ہیں۔ تو اب میں نے اپنی گریجویشن میں مجھے اتنا کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں جو ایفرٹ کر رہا ہوں اس کا مجھے کوئی پے بیک نہیں تھا مل رہا، تو میں نے یہ چھوٹا سا سیٹ اپ سٹارٹ کیا، پرانی گاڑیاں لینا سٹارٹ کی میں نے آکشن میں، گورنمنٹ آکشن میں، نیوز پیپر میں آپ کو ایزیلی کوئی بھی اشتہار نظر آ جائے گا کہ گورنمنٹ کوئی بھی آکشن، اخبار کے نیچے جو آکشنز کے دیے جو تھے وہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا، وہ آئیڈیا وہاں سے لیا آپ نے؟ جی بالکل، میں نے وہاں سے دیکھنا سٹارٹ کیا، نیوز پیپر پڑھنا شروع کیا، تو مجھے یہ آئیڈیا ملا کیوں نہ لوگ کرتے ہیں تو میں بھی ایسا کچھ کام کروں۔ تو ایک پڑھا لکھا بندہ جب کسی بھی کام میں انٹر ہوتا ہے تو وہ اس کام کو اور زیادہ اوپر لے کر جاتا ہے، تو میں نے اسی تھنکنگ سے اس کام کو سٹارٹ کیا۔ اچھا سٹارٹ میں کیسی مشکل آئی ہوگی؟ ظاہری بات ہے کوئی بھی کام شروع کریں مشکل آتی ہے، تو آکشن پہ جانا، وہاں پہ بڑے بڑے لوگ جو 20-25 سالوں سے ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں جن کے آلریڈی یہ کاروبار ہے، تو ان کے ساتھ تو بڑا مسئلہ مسائل بنے ہوگا کہ یار ایک نیا نوجوان جو پڑھا لکھا ہے ہمارے مقابلے میں آ رہا ہے، تو کیسا تب تھا؟ جی سٹارٹنگ میں تو آپ کو کوئی بھی کام کرنا پڑے تو سٹارٹنگ میں مشکل تو ہوتی ہے، بٹ یہ ہے کہ جب بھی میں جاتا تھا وہ لوگ مجھے کوئی گاڑی پرچیز نہیں تھے کرنے دیتے، تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ پھر میں ڈیلی بیسس پہ جانا سٹارٹ ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ میچورٹی دکھا رہا ہے اس کام کے لیے، پھر جب میں گاڑی پرچیز کرتا تھا اس سے نیکسٹ جو مشکل ہوتی تھی گاڑی کو سیل کرنا، وہ لوگ ٹرسٹ بلڈ کرنا بھی بڑا مشکل کام تھا، لوگ مجھ سے لیتے نہیں تھے، بچہ سمجھ کے کہتے تھے کہ شاید یہ کوئی فراڈ، مارکیٹ میں ایک نئے بھی تھے۔ ہاں جی، نیا جب بندہ ہوتا ہے تو ٹرسٹ بلڈ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔
تو وہ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ہاتھ پکڑا اور انشاءاللہ کام چلتا رہا. تو اب انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے میں اپنا کام اچھی طرح رن کر رہا ہوں اور پراپرلی اسے مینیج بھی کر لیتا ہوں. اچھا کتنے کی گاڑی ایک آپ مطلب آکشن سے لیتے ہیں, یا ایک گاڑی آپ نے جب سٹارٹ شروع کیا تب سے شروع سے بتائیں ذرا تھوڑی سی کہانی اس کے بارے میں. جی میں نے جو سب سے پہلے گاڑی لی تھی وہ تقریباً 4.5 لاکھ روپے کی ایک کہہ لیں پک اپ لی تھی. تو وہ پک اپ میں نے لی, اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر کام شام کروایا, اس کو سٹارٹ وغیرہ کروا کر کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے اس کو پھر میں نے جس طرح بڑی بھی مارکیٹ پلیسز ہیں وہاں پہ پوسٹ کیا اس کو سیل کے لیے. تو وہ میری گاڑی شکر ہے اللہ کا 1 ویک ودن 1 ویک میں سیل ہو گئی. تو اس سے میرا نا کانفیڈنس لیول اپ ہوا. تو میں نے کہا کیوں نہ پھر یہ کام اپنا ایک جگہ خریدی جائے, چھوٹی سی رینٹ آؤٹ کی جگہ میں نے. تو وہ میں نے جگہ پرچیز کر کے وہاں پہ پھر گاڑیوں کا کام چھوٹا چھوٹا سٹارٹ کیا. اچھا مجھے اس میں بتائیے جو آکشن ہوتی ہے وہ صرف ایک شہر میں ہوتی ہے یا مختلف شہروں میں پاکستان کے جاتے ہیں, پنجاب سے باہر بھی, سندھ وغیرہ یا دوسرے جو صوبے ہیں ان میں بھی؟ جی آکشن کا مطلب تو ہوتا ہے نیلام تو گورنمنٹ کرواتی ہے, زیادہ گورنمنٹ کے بڑے سیکٹرز میں ہوتا ہے. گورنمنٹ کے ادارے جہاں پر بھی ہیں پاکستان میں تو وہاں پر ان کی آکشنز ہوتی ہیں. یہاں سے لے کر گوادر تک, لاہور سے گوادر تک گاڑیاں آکشن میں آتی ہیں اور ہم اللہ کا شکر ہے جاتے ہیں آکشن سے گاڑی خریدتے ہیں. زیادہ پروسیس اگر ہم یہی ہوتا ہے کہ یار اگر تو ہم آؤٹ آف سٹی سے کوئی گاڑی پرچیز کریں کوشش کرتے ہیں وہ وہاں ہی سیل کرتے ہیں, کیونکہ اس کو لے کر آئیں گے اس کی کاسٹ ویلیو بڑھے گی, پھر اس لیے ہم اس کو زیادہ پریفر نہیں کرتے. اپنے سٹی سے زیادہ گاڑی ہم پرچیز کرتے ہیں, اس کو لاگے پہ اپنے شو روم پر لا کر سیل کرتے ہیں. اچھا جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ کی گاڑیاں جو آکشن ہے وہ گورنمنٹ کی, آرمی کی یا پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں. ہاں جی. تو وہ لوگ کیسے پرچیز کرتے ہیں, اب نمبر کیسے چینج ہوتا ہے, وہ پروسیجر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. کوئی اتنا زیادہ اس میں راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کی گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کے جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے. اس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں ہو سکتی, کیونکہ گورنمنٹ کی ایک چیز اتھینٹک ہوتی ہے. وہ اتھینٹک ہونے کی وجہ سے اس چیز کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ گاڑی کوئی بھی ہے اس کی ڈاکیومنٹیشن کی وجہ سے اس کی ویلیو ہے. اگر ڈاکیومنٹیشن میں کوئی ہیرا پھیری ہے تو وہ گاڑی کی ویلیو زیرو ہے. تو گورنمنٹ کی گاڑی ایک نمبر ہوتی ہے. کچھ گاڑیاں اس میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں, کچھ کو رجسٹرڈ کروانا پڑتا ہے, پر موسٹلی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور وہ ایزیلی آپ کو پرچیز ہو. مجھے اس میں بتائیں کہ بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ فراڈ بھی ہوتا ہے نیلام میں, کہ گاڑی کوئی دکھا دی دے کوئی دی, یا ادھر آ کے جب آپ آگے سیل کرتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فراڈ بھی کر جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے بچا جائے. دیکھیں فراڈ سے بچنے کا طریقہ یہی کہ آپ اپنی حاضر دماغی سے کام کریں. جب کوئی چیز پرچیز کرنے گئے ہیں تو پہلے اس چیز کو خود دیکھ لیں, اس کی ڈاکیومنٹیشن پہلے چیک کریں. کوئی بھی گورنمنٹ ادارہ جو ہے وہ پہلے آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ بھائی یہ گاڑی کو آپ پہلے اپنی تسلی کریں, گاڑی دیکھیں, اس کے بعد ڈاکیومنٹیشن دیکھیں اس کے بعد آ جائیں آکشن میں بیٹھیں اور حصہ لیں. اچھا مجھے بتائیں کہ جب سٹارٹ کیا آپ نے, پہلی گاڑی خریدی, کوئی پروفیشنل بندے کے ساتھ آپ نے کولیبوریٹ کیا تھا یا کوئی کسی سے صلاح مشورہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے لیے فرسٹ ٹائم تھا یہ چیز؟ جی میرے والد صاحب یہ کام کرتے رہے تھے, تو میرے والد صاحب کی وجہ سے مجھے بھی شوق آیا کہ کیوں نہ جو میرے ڈیڈ یا والد صاحب کا جو کام کر رہے ہیں کیوں نہ میں بھی وہی کروں. تو ان سے میں نے یہ آہستہ آہستہ چیزیں اپنے اندر گین کرنا شروع کی کہ میں ان سے ہی سیکھا, میں نے ان کو ہی اپنا مینٹور بنایا اور انہی سے ہی چیزیں سیکھی ہیں. اچھا ایک بچے کو پڑھاتے ہیں والدین, ڈگری حاصل کی اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ نوکری کرے. اب نوکری کرنے کے بجائے اسی اپنے والد کے کاروبار کو آگے لے کے چلے, یا جو ان کا انٹرسٹ دلچسپی تھی جس چیز میں ان کو آپ نے بڑھا کے اب ایک گودام, ایک 70-60 گاڑیاں آپ نے گودام میں کھڑی کی ہوئی ہیں, ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. تو کیا گھر والوں نے سپورٹ کیا تھا کہ یار نوکری چھوڑ دو اسی کام میں آ جاؤ؟ ہاں جی, گھر والوں کی سپورٹ بھی اس کام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ گھر والوں کی سپورٹ کے علاوہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, وہ بھی پاکستان میں. تو گھر والوں نے تو بہت زیادہ سپورٹ کیا, بٹ گھر والوں نے جب دیکھا کہ اس نوکری کا آج کل زمانہ نہیں ہے, جاب لیس ہے یار, مطلب جتنے بھی ہم ٹین ایجرز ہیں یا جو گریجویٹ ہیں ان کو جاب آج کل ملنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو گھر والوں کی یہی سپورٹ تھی کہ اگر تو جاب ملتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بیٹا پھر اپنا کام جو ہے وہ کر لو. تو اگر تو اللہ نے ہاتھ پکڑا تو وہی کام چلاتے رہنا, لائف بن جائے گی. بٹ جاب میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا آج تک. اچھا مجھے اس میں یہ بتائیں کہ آپ آکشن سے لیتے ہیں گاڑیاں پرچیز کرتے ہیں, وہاں پہ کتنا پیسہ لگ جاتا ہے اور کتنا کما لیتے ہیں اس سے؟ جی الحمدللہ پیسہ اگر تو انویسٹ آپ یہی ہے کہ جتنا آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ جتنا انویسٹ کریں گے اتنے زیادہ آپ پیسے کمائیں گے. بٹ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ بھی اچھی ہونی چاہیے
اور جس نے اسٹارٹ اپ کرنا ہے اس کے لیے بھی کام آسان ہے, بٹ جیسے ہی جیسے آپ کا سیٹ اپ بڑا ہو جائے گا پھر آپ کی انویسٹمنٹ بڑھتی جائے گی اور اس سے زیادہ آپ کو جو ریٹرن آئے گا وہ بھی الحمدللہ اچھی کوانٹٹی میں آئے گا. اچھا فہد, چونکہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی کافی ایکٹیو ہیں, وہیں سے میں نے آپ کا نمبر لیا اور آپ کے پاس آیا, آپ نے بڑی مہربانی ٹائم دیا. تو وہاں پہ بھی آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, ولاگنگ کرتے ہیں آپ چونکہ, تو گاڑیوں کا کیسے آئیڈیا آیا کہ یار میں اب یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کے یوٹیوب پہ کرتا ہوں یہ کام؟ جی فیضان بھائی, آپ کا بھی شکریہ, آپ ٹائم دیا آپ نے. جی تو میں آپ کے چینل کے تھرو میں کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ جب تک آپ اپنے بزنس کو سوشل میڈیا سے آج کل نہیں اٹیچ کریں گے تب تک آپ کا بزنس پروگریس نہیں کر سکتا. یہ آج کل اگر آپ اپنے کاروبار کو, اپنے بزنس کو اگر آپ نے ہائپ دینی ہے تو اپنے اس بزنس کو سوشل میڈیا سے اٹیچ کریں. اپنی جو بھی سیل پرچیز ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ کریں, لوگوں کو اٹیچ کریں. اس سے دیکھیے گا کہ آپ کا بزنس کہاں سے دنوں میں کہاں سے کہاں جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ وہ میرے بھی مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ اپنے بزنس کی کیوں نہ ویڈیو بنائی جائے. جیسے کہ آج کل آن لائن ہر بندہ کہتا ہے گھر بیٹھے مجھے چیز مل جائے, تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی ایک چینل بناؤں اور اس کے تھرو بھی لوگ. یوٹیوب سے کتنا کما رہے ہیں؟ یوٹیوب سے بھی الحمدللہ پر منتھ اتنا کو ہو جاتا ہے کہ میری اپنی جو سائڈ پاکٹ منی ہے وہ اچھی خاصی بن جاتی ہے, تو وہ شکر اللہ کا بہترین ہو جاتا ہے. آن لائن آپ نے پیجز بنائے ہوئے ہیں, یوٹیوب چینل ہے, لوگ ویسے بھی آرڈرز دیتے ہیں, آن لائن بھی آتے ہیں, تو کتنا ان میں پرسنٹیج ہوتی ہے کہ آن لائن زیادہ چل رہا ہے آپ کا کام؟ میرا کام الحمدللہ آن لائن بھی ہے. یہاں سے لے کر پاکستان سے لے کر باہر کے ملک امریکہ تک سے کال آتی ہیں, پورا دن کالز آتی ہیں کہ فہد بھائی مجھے یہ گاڑی چاہیے, کیونکہ جہاں جہاں پاکستانی ہیں میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہاں تک سے مجھے کالز آتی ہیں. اور زیادہ تر لوگ مجھے کال پہ ہی میرے ساتھ گاڑیاں بھی ڈن کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ میری ہوگی, میں آپ کو کل تھوڑے بہت اس کا بیانہ دے دوں گا. تو مطلب ہمارے ٹرسٹ ایک بلڈ ہو چکا ہے, کیونکہ میں ایک سیٹ اپ اسٹارٹ کیا, میں کوئی مطلب کسی چھوٹے سے سیٹ اپ سے کام نہیں کر رہا, ایک سیٹ اپ ہے اور وہ سیٹ اپ پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے. اچھا, آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ بڑی نا امید ہو جاتی ہے ان چیزوں کو لے کے, کاروبار ہو یا چاہے کوئی بھی ہو, نوکری وغیرہ بھی نہیں ہے, پڑھ لکھ جاتے ہیں, گریجویشن مکمل کرتے ہیں, تو کاروبار سٹارٹ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کو کیا میسیج دیں گے کہ آپ وہ ایسا کچھ کر سکیں کہ اپنا ایک نظام چلا سکیں؟ ایسا کرنے کے لیے آپ کو دن رات انت تک محنت کرنی پڑتی ہے, جس کے لیے جو آج کل ہم کرنا نہیں چاہتے, تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اور آپ چھوٹا سا بھی سیٹ اپ اسٹارٹ کریں گے اس سے بھی ارننگ ہوگی. کچھ بھی اسٹارٹ کر لیں, اپنے گھر سے ہی اسٹارٹ کر لیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے. بس اپنے آپ کو تھکنے نہ دیں اور دل نہ چھوٹا کریں اور لگن سے کام کریں. جی ناظرین, ایسے نوجوان ہماری قوم کا سرمایہ ہیں جو پاکستان کو ایک ایسے مقام پر لے کے جائیں گے, اپنے کاروبار سے ایک نام روشن کریں گے کہ دوسرے جو نوجوان ہیں جو بڑے مایوس ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ مشعل راہ ہیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور لیڈر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.